وزیر اعظم عمران خان اور اقتصادی مشاورتی کونسل میں قادیانی رکن کی شمولیت، حقائق کیا ہیں؟ 31 اگست 2018 کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 18 رکنی اقتصادی مشاورتی کونسل کا اعلان کیا گیا، جس میں 7 سرکاری اور 11 غیر سرکاری ماہرین معاشیات کو کونسل کا رکن بنایا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی اس اقتصادی مشاورتی کونسل کے قیام کا مقصد پاکستان کو درپیش معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے حکومت پاکستان کو مشاورت دینا اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے نیا اور کارآمد لائحہ عمل بتانا ہے۔ پاکستانی قوم کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان انتخابات سے پہلے ملک بھر میں کرپشن کے خاتمے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے، ملک سے بے روزگاری اور غربت کے خاتمے سمیت پاکستان کی معیشت کو دنیا کی مضبوط اور طاقتور معیشت بنانے کے دعووں سے عوام میں اپنی مقبولیت بنا چکے ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 100 روزہ ابتدائی حکومتی منصوبے میں بھی سر فہرست پاکستان کی معیشت کو رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک سے پاکستانی عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے اسپیشل ٹاسک فورس بھی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ ملک میں کرپٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے نئی اقتصادی مشاورتی کونسل میں ایک ایسے رکن کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ کونسل میں شامل منکر ختم نبوت رکن کا نام ڈاکٹر عاطف میاں ہے۔ یہی ڈاکٹر عاطف ہیں جن کا ذکر عمران خان نے اسلام آباد دھرنے میں کیا تو ملک بھر سے شدید احتجاج ہوا، جس کے بعد عمران خان نے اپنے ایک بیان میں وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈاکٹر عاطف کا نام صرف اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے کسی میگزین میں پڑھا تھا کہ وہ تجربہ کار معیشت دان ہیں۔ اس کے ساتھ عمران خان نے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر غیر مسلم ہے۔ میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہے مسلمان، اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگست 2018 میں برطانیہ میں قادیانیوں کے سالانہ جلسے میں برطانوی رکن پارلیمنٹ نے بھی عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب عمران خان کو قادیانیوں کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ حیرت ہے اس کے باوجود عمران خان نے اقتصادی کونسل میں منکر ختم نبوت اور منکر آئین پاکستان کو شامل کر دیا۔ آئین پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ قادیانیوں نے 1974 سے آج تک پاکستان کے اس آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر قادیانی پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خود کو مسلمان کہلاتا ہے۔ قادیانیوں کے عقیدے میں ہر قادیانی کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ وہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے۔ 1974 کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے سربراہ نے برملا اعتراف کیا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے تو قادیانیوں کے ہاں وہ کافر ہے، جس پر پورا ایوان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کیا آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پاکستان کے اہم عہدوں پر فائز کیا جا سکتا ہے؟ واضح رہے کہ قادیانیوں کے بارے حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی نظموں اور اپنے خطوط میں کئی بار لکھا کہ قادیانی اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرناک ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا منکر بہر صورت کافر ہوگا۔ علامہ اقبال ہی کی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں بنائے گئے اس آئین کے بعد قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان سال ہا سال سے جاری
تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے نواز شریف دور حکومت میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کر کے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عاشقان ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو مجروح کیا گیا، اور اب عمران خان حکومت میں ایک قادیانی کو پاکستان کی معیشت کے لیے پالیسی میکر بنا کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ A practical initiative for achieving these goals was set in motion by Hazrat Masih Maud alayhi salam, who introduced Wasiyat as the charitable scheme to, quote, help such orphans, poor and needy people. اس سے پہلے اگست 2018 کو عید الاضحیٰ کے دوسرے روز فیصل آباد میں قادیانیوں کے مسلمانوں پر حملے کے بعد تحریک انصاف کابینہ میں شامل انسانی حقوق کی وزیر نے قادیانیوں کو مسلمان کہہ کر آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر مسلمان تاحال رنجیدہ ہیں۔ عمران خان حکومت کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے نزدیک ریڈ لائن ہے۔ جو کوئی اسے کراس کرنے کی کوشش کرے، دنیا کا ادنا سے ادنا مسلمان بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلا پھر کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والوں کو کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے عمران خان حکومت کو فی الفور قادیانی رکن عاطف میاں کو اقتصادی کونسل سے نکال کر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل شخص کو کونسل کا رکن بنانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر نون لیگ حکومت میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کی وجہ سے جو نقصان نون لیگ کو برداشت کرنا پڑا، اس سے کہیں زیادہ نقصان تحریک انصاف کو بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔